السلام علیکم، سیمریشا اسٹاک پہ آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف جس کا نام ہے ملال اور رائٹر ہیں پریور شان۔ حاصل کی تردید، لا حاصل کی جستجو۔ زندگی کی بعض محرومیوں کو پر کرنے کے چکر میں ہم زندگی کا اصل بھول جاتے ہیں۔ ہم اس راہ پہ نکل پڑتے ہیں جہاں خسارے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تب ہمارے پاس سوائے ملال کے کچھ نہیں بچتا۔ اس بے رنگ دنیا میں عارضی تسکین کے حصول کی جستجو میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس فانی دنیا میں ہم کس کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ کیوں ہمیں یہ خود غرض دنیا اپنی چمک میں اس قدر الجھا دیتی ہے کہ ہم وہ رستہ ہی بھٹک جاتے ہیں جو ہمیں حقیقی تک کی رسائی دیتا ہے، جو ہمیں ہمارے اصل سے روشناس کرواتا ہے اور ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کرواتا ہے اور ہماری نجات کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح میں بھی اس دنیا میں کامیابی اور اپنا نام بنانے کے بھنور میں پھنستا یہ بھول گیا کہ کون سی درست سمت ہے اور کون سی غلط۔ میرا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ میں ثاقب احمد ایک گاؤں کا باشندہ، ماں باپ کا اکلوتا تھا اور ان کی منتوں مرادوں کی اولاد تھا۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ میں اس دنیا میں کھڑا ہونے کے قابل ہوا۔ میرے ماں باپ چونکہ سیدھے سادے لوگ تھے، کام پہ گزارا کرنے والے مگر حلال کھانے والے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میں شہر کے لیے روانہ ہوا۔ میری ماں اور بیوی اداس تھیں مگر ابو نے نہ جانے کس جگر و حوصلے کے ساتھ خیر سے جانے اور واپس آنے کی دعاؤں میں مجھے رخصت کیا۔ شہر آ کر میری رہائش کا بندوبست عامر کے فلیٹ میں ہی تھا، سو وہاں پہنچ کر کھانا کھانے کے بعد آرام کی غرض سے کمرے میں چلا گیا۔ عامر کی یہاں پہ چھوٹی سی دکان تھی جس پر وہ اپنا گزارا کرتا تھا۔ لابائی بندہ تھا، نہ کوئی ذمہ داری تھی، بس وہ کمایا، اپنے پہ لگایا اور عیش کی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ہم شہر کی بارونق ایریے میں شو روم کے لیے جگہ خریدی، جس کے سرمایے کے لیے میں نے اپنے ابو کی جمع پونجی اور جو تھوڑی زمین تھی بیچ دی۔ ابو نے بہت سمجھایا کہ سب بیچ کے کہاں جاؤ گے، اگر خسارہ ہو گیا تو سب لٹ جائے گا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ مگر میں دولت کو پانے کی ہوس میں ان کی باتیں سنا دیتا اور زیادہ بہتر کے لارے لگا دیتا۔ باپ تھے، ہر جائز و ناجائز پوری کرتے آئے تھے، یہاں بھی آخر وہ مان ہی جاتے۔ میرے ساتھ عامر اور اس کے ایک دوست جس نے جگہ کے لیے ہماری مدد کی تھی، ہم نے پارٹنرشپ کا آغاز کیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں کاروبار میں اس قدر گم ہو گیا کہ بھول گیا اپنے پیچھے بوڑھے ماں باپ جنہیں میری اب ضرورت ہے کہ میں ان کا سہارا بنوں اور ان کے ساتھ وقت گزاروں، بیٹھوں، باتیں کروں۔ جب کبھی ابو مجھ سے استفسار کرتے کہ میں کام کرتا ہوں تو میں انہیں مطمئن کر دیتا کہ اللہ نے برکت ڈالی ہے، کاروبار اچھا چل گیا ہے، اور ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا دیتا کہ وہ اصل مدعا ہی بھول جاتے، مگر وہ نہ سمجھ نہ تھے۔ آخر انہوں نے بھی دنیا دیکھی، سب رنگ ڈھنگ سے واقف تھے۔ میرا رویہ چھپانے کے باوجود بھی انہیں خطرے کی علامات دیتا کہ وہ مجھے باتوں باتوں میں سمجھاتے کہ بیٹا، دنیا جتنی خوبصورت دکھتی ہے اتنی ہی ظالم بھی ہے۔ یہ گول ہے، جو کرو گے آخر تمہارے سامنے آئے گا۔ ہر کام کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہمیشہ مثبت پہ عمل کرو گے تو ہی کامیابی پاؤ گے۔ میں انہیں ان کی باتوں پہ سنا دیتا کہ آپ کو کیا پتہ دنیا کا، آپ نہیں جانتے یہاں سب کام مثبت سے نہیں بنتے، تھوڑی ہیرا پھیری بھی جائز ہے۔ آپ نے آخر مثبت سے حاصل کیا کر لیا ہے؟ آپ کے اسی مثبت کے چکر میں میں نے ہمیشہ چیزوں کو حسرت سے دیکھا، اور جب اپنے ساتھ ساتھ آپ کی بھی زندگی پرسکون کی ہے تو آپ ایسی باتیں کر کے یہ جتا رہے ہیں کہ میں غلط ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں کیا صحیح اور کیا غلط ہے، میں ہی پاگل ہوں جو آپ کے سکون کی خاطر خوار ہو رہا ہوں۔ میرے رویے کی تلخی نے انہیں اس قدر دل برداشتہ کیا کہ وہ ہارٹ اٹیک کے باعث اس دنیا سے ہی منہ موڑ گئے۔ ان کے جانے کا مجھے دکھ تھا، یہ ملال بھی تھا کہ کاش میں وہ باتیں نہ کرتا تو شاید آج وہ حیات ہوتے۔ ان کے جانے سے ماں بالکل خاموش ہو گئی، بیوی کو بھی ملامتی نظریں مجھے ہی قصوروار گنوا دیتی تھیں۔ کچھ ہفتے تو مجھے خود ان کی کمی کھٹکتی رہی، مگر پھر وہی بے حسی اور مردہ ضمیر کے ساتھ میں اپنی پرانی روش اختیار کر گیا۔ اس دفعہ تو ایسا الجھا کہ ماں بیوی کو کوئی سدھ بدھ نہ تھی، اپنے دوستوں کو ہی سب کچھ بتاتا اور ان پر لگاتا، مگر جب ان کی حقیقت مجھ پہ واضح ہوئی تب صحیح معنی میں میرے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب میں عامر کے فلیٹ میں اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کی فائل لینے گیا۔ تب مجھ پہ آشکار ہوا کہ وہ واقعی آستین میں سانپ پال رہا تھا۔ جنہوں نے مجھے ڈسا تو میں کسی قابل نہ بچا۔ وہ میری نشے کی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب اپنے نام پہ کروا چکے تھے اور میرے قتل کا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے۔ وہاں سے میں الٹے قدموں لوٹا، گھر جانے کی بھی ہمت نہ تھی کہ کس منہ سے جاؤں۔ جس کو میں نے حقیقت مانا وہ فریب تھا، جن کو اپنا مانا وہ غیر تھے، دغا باز تھے۔ مجھے ملال تھا کہ میں کیوں اس قدر کھو گیا کہ اپنا آپ اپنے سے جڑے میرے رشتے میں سب کو فراموش کر گیا۔
سب کو اس قدر اذیت دی کہ سب روٹھ بیٹھے تھے۔ وہ رب جسے عرصے سے میں بھلا بیٹھا تھا یاد آیا۔ دل کیا اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رو دوں اور معافی مانگوں کہ مجھے بخش دے یا رب، میں تیرا گنہگار بندہ تیرے سامنے جھکنے کے قابل نہیں رہا، جسے غرور اور خود غرضی نے مار ڈالا، جس کی بے حسی نے اپنے نگل لیے، مگر میرے دل پہ ایسے تالے پڑے تھے کہ ان رنگینیوں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں گناہوں سے لتڑا ہوا ہوں، مجھے بچا لے، مجھے اپنا لے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں رہا، مجھے اپنا لے میرے رب۔ مردہ دل اور قدموں کے ساتھ گھر آیا، اپنی ماں کے کمرے کی جانب رخ کیا۔ وہ آنکھیں موندے بیڈ پہ بیٹھی تھی، چپ چاپ ان کے قدموں پر سر رکھ دیا، آنکھوں سے آنسو کا ریلا رواں تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا بیٹا واپس آ گیا، جو دنیا کی بھیڑ میں کھو گیا تھا وہ آج لوٹ آیا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، میں ان کے سینے سے لگا، دل کا غبار ہلکا کرنے لگا۔ اسی دوران ان کے پوچھنے پہ اب تک کی ساری کوتاہیاں، بے ایمانیاں، دھوکے، فراڈ اور اپنے خلاف بنے جانے والے جال کی بابت سب بتا دیا۔ یہ ان کے لیے دھچکے سے کم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اتنا کیسے بھٹک سکتا ہے۔ اس کی بد زبانی کی وجہ سے اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ اندر ہی اندر کڑنے لگی، مگر مجھے خوبصورت الفاظ سے ہمت بندھائی کہ اپنے اللہ کے سامنے جھک جا۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی رد نہیں کرتا، کبھی نہیں دھتکارتا۔ اللہ اور بندے کا تعلق تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس دنیا کے جھوٹے لوگوں کے سامنے تم جتنا رو لو، تڑپ لو، چلاؤ، یہ تمہیں نہیں سمجھیں گے، نہ ہی اطمینان ملے گا۔ بس اس اللہ کے سامنے ایک ندامت کا آنسو بہا لو، وہ تمہیں تھام لے گا، اپنی رحمت سے نوازے گا کہ تم سرشار ہو جاؤ گے۔ باقی میں اور تمہارے بابت تم سے ناراض تک نہ تھے تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر سکون حاصل کیا، ان کے پیر چومے اور انہیں پہ سر رکھ کے سو گیا۔ مگر صبح میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ میرے ابو کے بعد امی بھی مجھ سے اس ظالم دنیا میں تنہا کر گئیں۔ ان کے اچانک انتقال نے مجھے توڑ دیا۔ سارا دن کمرے میں روتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا کہ مجھے معاف کر دے۔ اس کٹھن وقت میں میری ڈھال میری ہمسفر ہی تھی۔ اس نے مجھے سمیٹا اور واپس گاؤں لے گئی، جہاں میرا بچپن، میرے ماں باپ کی یادیں تھیں، ان کے سنگ گزارے میری زندگی کے حسین لمحے تھے۔ واپس آ کر میں سنبھلنے لگا، جیسے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور باور کرایا کہ میں اس دنیا میں کچھ نہیں جب تک وہ پاک ذات میرے ساتھ نہیں ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر جاتا ہے، مگر گزرتے گزرتے ہمیں اپنی اہمیت اور قدر و قیمت ہم پہ بہت اچھے سے واضح کر جاتا ہے۔ اسی طرح مجھے بھی سمجھ آئی کہ مجھے جینا ہے، اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے اور اس معصوم جان کے لیے جس نے مجھے باپ کے رتبے پہ فائز کرنا تھا۔ جو تھوڑا بہت سرمایہ میرے پاس بچا تھا اس سے چھوٹی سی کپڑے کی دکان بنائی۔ وقت کی ٹھوکر اور اس مطلبی دنیا نے مجھے اصلیت سے روشناس کروایا کہ اپنوں کے سوا کوئی آپ کا سگا نہیں، اپنے بھی وہ جن کے گرد آپ کی زندگی گھومتی ہے، جو آپ کے لیے جیتے ہیں اور جن کے لیے آپ نے جینا ہوتا ہے۔ میں جو عمارت کے پیچھے بھاگا تھا، جو مجھے دور سے ہیرے کی مانند چمکتی دکھائی تھی، اس پانے کے بعد مجھ پہ اس کی اصلیت کھلی کہ وہ اندھیری کال کوٹری کے سوا کچھ نہیں، جس میں چاروں اور ہولناک سناٹا اور مار ڈالنے تک کی حد تک خوفناک ویرانیوں کا گھیراؤ ہے، اور میرے ہاتھ خالی ہیں اور دامن داغدار، اور گناہوں کا پلڑا اس قدر بھاری کہ بوجھ سہتے سہتے انسان کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے خوف سے اور مرنے کے ڈر سے میں پلٹا تو مجھے تھامنے والی وہی ذات تھی جس نے اسی کائنات کا نظام سنبھال رکھا ہے۔ اس نے مجھے بکھرنے سے بچایا اور مجھ میں زندگی کی رمق جگائی اور مجھے اپنی رحمت و نعمت سے نوازا۔ آج میں اللہ کے فضل اور رحمائی کے سبب کپڑوں کی بوتیکس کا مالک ہوں، جہاں میں نے ایک چھوٹی سی دکان سے شروعات کی تھی، اپنی لگن اور ایمانداری سے کام کرتے اور اللہ سے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں پہ عمل پیرا ہوتے۔ آج میں پورے ملک میں اپنے کام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہوں۔ جہاں کاروباری زندگی میں برکت اور حق حلال کی کمائی نے میری زندگی میں سکون کی آمیزش کی ہے، وہیں گھریلو زندگی بھی خوشحال ہے۔ میں 2 بیٹوں اور ایک پیاری سی بیٹی کا باپ ہوں۔ میری بیوی اور اولاد مجھ سے مطمئن ہے، جس کے باعث میری زندگی پرسکون ہے، جہاں مجھے کوئی ملال نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، نہ ہی کوئی خلش ہے۔ آج میں اپنی فیملی کے ساتھ ساحل سمندر کے پرکشش نظاروں سے لطف اندوز ہونے آئے تھے۔ جہاں تینوں بہن بھائی کھیلنے میں مصروف تھے، وہیں میں اپنی شریک حیات کے سنگ پانی میں اٹھتی گرتی لہروں کو کھیل دیکھ رہا تھا، مگر میری سوچ کا محور وہی پاک ذات تھی جس نے مجھے بروقت راہ راست پہ چلایا، مجھے اس راہ کا مسافر بنایا جس نے مجھے حقیقی تک کی رسائی دی، اور اتنی خوبصورت جنت کا باسی بنایا جس میں میری حیات و اولاد مجھ سے مطمئن اور خوش ہیں۔ میں جتنا اس ذات کا شکر ادا کروں کم ہے۔ بے شک زندگی اللہ کی اطاعت اور ماں باپ کے سائے شفقت کے بنا بے رنگ ہے، اور اس نے مجھے سمیٹ لیا اپنی رحمت سے جب واپسی ہوئی میری گناہ کی دلدل سے۔ بعض اوقات انسان کا ٹاکرا ایسے لمحات سے بھی ہوتا ہے جو اس کی زندگی کو پلٹ دیتے ہیں۔
ایسا ہی پل ثاقب احمد کی زندگی میں بھی آیا جو اسے حقیقت سے آشنا کروا گیا، اسے سبق دیا کہ جس کی اس نے جستجو کی تھی وہ محض فریب تھا، اور جس کا حصول ہوا وہ خوبصورت حقیقت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیں۔